स्विट्जरलैंड 6 नवंबर تا 11 نومبر 1967۔ ہم جنیوا سے چل دیے۔ اگر ہم جنیوا سے برن نہ آتے، جیسا کہ پروگرام نہیں تھا، ہمارے پاس ہوائی جہاز کا ٹکٹ جنیوا تا زیورخ موجود ہے، تو سوئٹزرلینڈ کے متعلق ہماری رائے اسی قسم کی رہتی جیسی مخدومنا حفیظ جالندری نے ایک نظم میں جنت کے متعلق ظاہر کی ہے کہ کیا ہے جنت، چند حوریں ایک چمن دو ندیاں۔ ہم نے ایک بار کہا بھی کہ آپ نے محض اس لیے کہ آپ کو وہاں نہیں جانا برائی کر دی ہے، ورنہ ہمارے خیال میں تو اچھی خاصی جگہ ہے جنت، ہمیں کوئی بھیجے گا نہیں، ورنہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہ ہو۔ فرمانے لگے کیا پتہ میاں وہاں جانا ہی پڑ جائے، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر تو ہوتا نہیں، کرامن کاتبین اپنے روزنامچوں میں جو جی چاہے لکھ دیں، جو جی چاہے حذف کر دیں۔ جنیوا میں کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت، ہوائی جہاز سے سوئٹزرلینڈ نہیں دیکھا جاتا، اور پھر جتنی دیر میں تمہاری بس ہوائی اڈے تک پہنچے گی یا ہوائی اڈے سے دوسرے شہر کے ٹرمینل تک پہنچائے گی، اتنی دیر میں تم سوئٹزرلینڈ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر برن نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے۔ ہم نے ہوٹل ساں 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 کو خیر بات کہی اور 1:15 کی ایکسپریس پر آن سوار ہوئے۔ شہر سے نکلتے ہی منظر بدل گیا۔ دائیں ہاتھ جھیل کبھی چھپ جاتی تھی، کبھی دکھائی دے جاتی تھی، بائیں طرف چراگاہوں اور سبزہ زاروں کے سلسلے شروع ہو گئے اور ان میں فاصلے فاصلے سے خوبصورت چھوٹے چھوٹے پرانی وضع کے کاٹیج۔ پھر لوزان آیا۔ یہ بھی خوبصورت شہر ہے، لیکن ہمیں تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کچھ جچا نہیں۔ اس کا وہ چہرہ جو ہماری طرف کو تھا بس یورپ کے دوسرے شہروں کی طرح تھا، ماڈرن عمارتیں، اشتہاروں کی ریل پیل، ٹریفک کا زور۔ لیکن ان سے گزرے تو وہی سرسبزی و شادابی، کبھی گھاٹی، کبھی وادی، کبھی جنگل۔ مغرب میں گھاٹی کی دیوار ہے تو مشرق میں نشیب کا سلسلہ دور جھیل کے پانیوں تک چلا گیا ہے، اور اس درمیان میں گاؤں ہیں، کھیت ہیں، مویشیوں کے ریوڑ ہیں۔ موسم کچھ گدلا سا تھا، لیکن کھلی دھوپ ہوتی تو منظر کی شادابی شاید ایسی نہ رہتی۔ خدا جانے کون لوگ ہوں گے جو ان سبزہ زاروں میں رہتے ہوں گے۔ اور پھر ہمیں صحراؤں کا خیال آیا، عرب کے صحرا کا، افریقہ کے صحرا کا، اپنے صحرا کا، جہاں آدمی پانی کے قطرے اور گھاس کی پتی کو ترستا ہے، اور وہ جگہیں اسی دنیا میں واقع ہیں، اور وہ لوگ انہی صحراؤں میں زندگی کے کڑے کوس طے کرتے سوئٹزرلینڈ دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی گائیں اور دوسرے مویشی بھی موٹے مستنڈے نظر آئے، ہمارے مویشیوں کی طرح بھوکے ننگے نہیں۔ اب ہمارا خیال بھٹکتا ہوا گودان کی طرف گیا، پریم چند کی طرف گیا، پریم چند کی جنم بھوم کی طرف گیا، جہاں کال کے بادل ایک بار پھر منڈلا رہے ہیں۔ ہم جھجری لے کر ایک بار پھر سوئٹزرلینڈ میں آ گئے۔ اے آنکھوں یہ سب دیکھ لو، جانے پھر کب آنا ہو، کبھی آنا ہو کہ نہ ہو، پھر سحر ہو نہ ہو کسے معلوم۔ اور جب ہماری آنکھیں اس حسن اور سبزے کے نظارے سے لبالب بھر گئیں اور چھلک گئیں، تو اپنے دوست محبوب خزاں کا مصرع بار بار زبان پر آیا، اتنا حسن کیا کرو گے، اتنا حسن کیا کرو گے۔ برن سے پہلے گاڑی کچھ دیر کو فرائی برگ کے اسٹیشن پر رکی۔ این لائن کنارے ایک قبرستان تھا، دور دور تک قبروں اور صلیبوں کا سلسلہ، لیکن سب پھولوں سے ڈھپی ہوئی۔ سبزہ نورستہ ان ابدی آرام گاہوں کی نگہبانی کرتا ہوا۔ قلم کی کیا مجال جو اس حسن کے سحر حلال کو احاطے میں لائے۔ برن میں ہوٹل میٹروپول پہنچ کر ہم نے کاؤنٹر پر کہا، جلدی سے ہمیں کمرہ دیجیے، پھر ہمیں سیر کو نکلنا ہے۔ کاؤنٹر پر ایک لڑکی تھی، بولی آپ مسٹر سلنگا ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، ہم مسٹر سلنگا نہیں ہیں، مسٹر انشا ہیں، جنیوا سے انٹرنیشنل بیورو آف ایجوکیشن نے فون کر کے ہمارے لیے کمرہ ریزرو کرا دیا تھا، بس اب دیر مت کرو۔ مسٹر سوتے نے فون کیا تھا؟ ہم نے کہا مسٹر سوتے کو ہم نہیں جانتے، نہ مسٹر جاگتے کو جانتے ہیں، وہاں تو مس کارڈیل تھیں، ہو سکتا ہے ان کے دفتر میں مسٹر سوتے کوئی صاحب ہوں۔ بولی اگر آپ مسٹر سلنگا ہیں اور مسٹر سوتے کے فرستادہ ہیں تو چشم ماں روشن دل ماں شاد، کمرہ حاضر ہے، ورنہ نہیں، ہمارے پاس ایک ہی سنگل کمرہ ہے۔ پہلے تو جی میں آئی کہہ دیں کہ ہاں ہم ہی مسٹر سلنگا ہیں، سلنگا ہماری عرفیت ہے، لیکن سچ مچ کے مسٹر سلنگا آ گئے تو ناحق فضیتہ ہوگا۔ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے، آپ جنیوا فون کیجئے، یہ نمبر ہے، ان سے تصدیق کیجئے، جنہوں نے کمرہ ریزرو کروایا تھا۔ انہوں نے فون کیا اور فون کرتی رہیں، پہلے نہ جانے کون فون پر آیا، پھر کوئی اور آیا، پھر کسی اور کو بھیجا،
آخر کھلا کہ وہ لوگ ہماری ریزرویشن کرانے کا ارادہ تو رکھتے تھے لیکن بس بھول گئے۔ ہم نے کہا خیر بندہ بشر ہے لیکن ہمیں کمرہ چاہیے۔ بولی ڈبل روم ہے، سنگل تو ہے نہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ڈبل روم ہی دیجئے۔ ہوٹل ایسا پر روب اور شان و شوکت والا ہے کہ ہم نے بھاؤ تاؤ نہیں کیا۔ آج کی رات تو سوئیں گے، مزے کریں گے، کل بل دیتے وقت دیکھا جائے گا۔ اصل میں ہم البرز ہوٹل اور ساں ہوٹل قسم کے ٹھکانوں میں رہتے تنگ آ گئے ہیں۔ اب یہ اتنا کشادہ کمرہ ہے جس میں ہم پلنگ پر آلتی پالتی مارے بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ ہوٹل ساں میں تو رات کو جوں ہی دامان خیال یار کو پکڑنے کے لیے کروٹ بدلی زمین پر آ رہے۔ ہم نے خود ہی بیورو والوں سے کہا تھا کہ اب کے ہمارے لیے کوئی فرسٹ کلاس ہوٹل مقرر کیجیے گا۔ بولے میٹروپول اچھا ہے لیکن مہنگا ہے۔ ہم نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کھاتے پیتے آدمی ہیں، للہ ہمارے اسٹیٹس کا خیال کرو۔ فرمایا تو ہلٹن وغیرہ آپ کے لیے کمرہ مائع غسل خانہ ریزرو کرا دیں۔ اب ہم کچھ ڈر گئے۔ ہم نے کہا ہلٹن وغیرہ سے ہمیں وحشت ہوتی ہے، شور بہت رہتا ہے، اور غسل خانے کی حاجت نہیں، آج کل سردیاں ہیں، ہمیں حکیم نے نہانے سے منع کر رکھا ہے، اور فرسٹ کلاس کا مطلب ہے ہمارے حساب سے فرسٹ کلاس۔ اس پر ان لوگوں نے میٹروپول کر دیا، یعنی کرنے کا وعدہ کیا۔ ہم نے سوچا تھا کہ سنگل روم ہوگا، آخر کہاں تک مہنگا ہوگا، ڈبل روم کی ہم نے سوچی ہی نہ تھی۔ لیکن ہمارے ساتھ پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر ہم آدھی رات تک ایک بستر پر سوتے ہیں، باقی رات دوسرے پر لوٹ لگاتے ہیں۔ ناشتہ غالباً ایک ہی ملے گا، کم ہوا تو اپنے غیر حاضر پارٹنر کا بھی منگا کر کھائیں گے، کیونکہ ہوٹل ساں والوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ بس ایک چھوٹی سی پاپا نما روٹی دیتے تھے، مکھن بھی بقدر اشک بلبل، ذرا سا مارملیڈ۔ اب ہمیں مسز واٹسن یاد آئیں کہ 2 انڈے دیتی تھیں، بے شمار توسوں اور مکھن مربے کے علاوہ کارن فلیک اور دودھ بھی، پھلوں کے رس کا گلاس بھی۔ وہاں سے گرے تو جرمنی میں باقی سب ٹھیک ہے، ہاں انڈا اپنے پلے سے کھایا۔ ایمسٹرڈیم میں مکھن اور پنیر اور قسم قسم کی میٹھی پھیکی مسالے دار روٹیوں کا ڈھیر۔ جنیوا میں تو کئی بار جی چاہا کہ ساتھ والے کی پلیٹ سے نظر بچا کر روٹی اٹھا لیں۔ کسی شہر سے رخصت کی شب ہمیشہ ہم پر بڑا اثر چھوڑتی ہے۔ ایمسٹرڈیم سے ہمیں الصبح چلنا تھا اور 6 بجے اٹھنا تھا۔ رات بھر بارش ہوتی رہی۔ 5 بجے سامنے سڑک پر گانے کی آواز آئی۔ 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں چھتریاں تانے ایک مکان کی سیڑھیوں پر بیٹھی الاپ کر رہی تھیں، آئی لو ٹو کس یو۔ آواز میں ابلتی ہوئی جوانی اور بے فکری، جانے کون لوگ ہوں گے، کہاں کے ہوں گے۔ پھر وہ ناچنے لگے۔ ہم نے اپنا دریچہ کھولا، مدھم روشنی کی تو وہ لوگ متوجہ ہوئے۔ اے مسافر کہاں کے رہنے والے ہو تم؟ ہم نے جی میں تو کہا کہ تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، لیکن یوں خاموش رہے۔ اب وہ بولے کون سی زبان بولتے ہو؟ اب پھر ہم نے اپنے آپ سے کہا کہ دل کی زبان بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور جی چاہتا ہے کہ تم سے آن ملیں، کیوں نہیں تم لوگ یہاں آ جاتے، اس گرم بستر میں آرام کرتے، اس بے خانمائی سے چھٹکارا پاتے۔ کوئی جواب نہ پا کر ان لوگوں نے اپنی ہودی کو تیز تیز اور اپنی نوا کو بلند تر کر دیا۔ دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں۔ اے بے قرار روحو، ہم تمہارے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ہم نے دریچہ بند کر لیا، کمرے کا بھی، دل کا بھی، آنکھوں کا بھی۔ جانے کب وہ لوگ برستے پانی میں کہاں رخصت ہو گئے۔ دوبارہ آنکھ کھولی تو سناٹا تھا۔ جنیوا کی آخری رات ہم نے دریا پار سنہری کلسوں والے روسی گرجے کا چکر کاٹ کر یونیورسٹی کے باغ میں سے ہوتے ہوئے نئے چوک سے پرومینیڈ ڈمی لاترلی کی سیرگاہ میں ٹھیکی لی۔ گھاٹی چڑھ کر ان ٹیڑھی میڑھی تنگ و نیم تاریک جگہوں میں گم ہو گئے جن میں اب بھی 16ویں اور 17ویں صدی کی بوباس تھی۔ سب سے پہلے کوچا تیرا سے آیا، وہ حویلی جس میں 1800 عیسوی میں نپولین اعظم مادام ساسیوں کے ہاں مہمان اترا تھا۔ یہ چند گز کا کوچا آگے ایک اور ایسے ہی تنگ کوچے میں مل گیا۔ دہنے ہاتھ چڑھائی تھی اور یہی گرانڈ رو تھی۔ 25 کے مکان کے سامنے جا کر ہم رک گئے۔ یہاں ملٹن اٹلی سے واپسی پر پاسچیو دیودارتی سے آ کے ملا تھا۔ اور آگے تھوڑی دور چل کر دہنے ہاتھ کا یہ اونچا مکان دیکھیے، نمبر 40، یہاں 1772 عیسوی میں روسو پیدا ہوا تھا۔ اب لوٹیے اور نشیب کی طرف آئیے جہاں گرانڈ رو ختم ہوتی ہے، رودی لاسیتے شروع ہوتی ہے۔ نمبر 20 پر یہ اونچی حویلی دیکھ رہے ہیں آپ، کبھی یہ شاتوبریاں کی قیام گاہ تھی۔
اچھا ہے رفتگاں کی روح ہو اس مسافر کا سلام، لیکن جاتے ہوئے ایک نظر اور ولی پطرس کے کیتھیڈرل پر۔ اس کی پہلی اینٹ 1150 عیسوی میں رکھی گئی تھی۔ عمارتیں کھڑی ہیں، ان جگہوں میں پیدا ہونے والے، جوان ہونے والے، گھومنے والے ہی نہیں رہے۔ ہر چیز کو دوام ہے سوائے انسان کے۔ در و دیوار موجود، ان کے بنانے والے مٹی ہو چکے۔ اب چل اے سیلانی دریا پار کر، اور کل کے لیے رخت سفر درست کر۔ برن کی سحر بھری رات۔ ہم نے پیرس کے گرجوں اور استنبول کی مسجدوں کو تحیر سے دیکھا ہے۔ نوٹری ڈیم، کولون کا کلیسا، آیا صوفیہ کا گنبد، مسجد سلطان فاتح۔ خدا نے دکھایا تو اور بہت کچھ دیکھنا باقی ہے، لیکن قرون وسطیٰ کے جس آسیبی اور الف لیلوی ماحول میں آج برن کی گلیوں میں اس تنہا نے گشت کی ہے، اس کا بیان محال ہے۔ آج بہت دن بعد چاند نظر آیا، جانے کس تاریخ کا ہے۔ برن کے بازاروں کے پرانے محرابی راستوں میں جانے کہاں سے چلے، کہاں جا نکلے۔ کلاک ٹاور سے آگے گزر کر سڑک کا نام پڑھا۔ اچھا تو یہ کرام گاہ سے ہے، یہاں مارکیٹ گاہ سے کسی چہل پہل نہیں ہے۔ شب اترنے لگی ہے، لوگ رخصت ہونے لگے ہیں، کاریں موٹریں بھی اکا دکا گزر رہی ہیں۔ یہ بھی پکی اینٹوں کا راستہ ہے۔ عین سڑک کے بیچ فوارے کا مینار آ گیا، جس پر کوئی پیکر بھی بنا ہوا ہے۔ اب سڑک کی اترائی شروع ہو گئی ہے، دیکھیے کہاں تک جاتی ہے۔ دو رویہ محرابیں ہی محرابیں، دونوں طرف چیزیں بیچنے والوں کی دکانیں، کہیں کوئی چائے خانہ بھی ہے یا بیئر کا پیپا پڑا ہے۔ برآمدہ اونچا ہے تو سڑک پر اترنے کے لیے سیڑھیاں بنا دی ہیں، اور نیچے لیجئے پل کا خاکہ نظر آنے لگا۔ اوفو، نیچے دریا ہے، دریا کے ساتھ سڑک ہے، 6-7 منزل کے مکان ہیں جن کی چھتیں پھر بھی پل کے برابر نہیں پہنچتی۔ اس اونچائی سے کاریں اور چلتے پھرتے لوگ بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ اب پل کا سرا آ گیا، لوٹنا چاہیے واپس کرام گاہ سے، لیکن نہیں، یہ بائیں ہاتھ کی ویران گلی دل کو کھینچ رہی ہے۔ جنکنڈ گاہ سے، یہاں تو قدامت کی چھاپ کچھ اور گہری ہے۔ موٹے آثار کی چوڑی اور نیچی گول محرابیں، وہی کہ اصفہان کے مثقف بازار میں ملتی ہیں، لیکن ان کی نسبت پست۔ 3 صدی پہلے کی تو ہوں گی۔ سناٹا، کسی پراسرار فلم کا سا سین ہے۔ روشنی بھی کم کم، کہیں کہیں کوئی دکان کھلی بھی ہے لیکن گاہکوں کے لیے نہیں۔ دکاندار بیٹھا دن بھر کی کمائی کا حساب جوڑ رہا ہے۔ لیمپوں کے سائے عجب عجب شکلیں بنا رہے ہیں۔ لیجئے کھلا احاطہ آ گیا اور 15ویں صدی کے مشہور گرجا نائدک کرک کی پشت۔ یہاں سے ایک تنگ سیڑھیوں کا سلسلہ نیچے کہیں اتر گیا تھا۔ ان نیم تاریک سیڑھیوں میں بے سمجھے اترنا ہے خطرناک، جانے کہاں پہنچا دیں، لیکن دیکھا جائے گا۔ 50 سیڑھیاں، پھر موڑ، پھر 40 سیڑھیاں، پھر موڑ۔ اگلے موڑ کے پیچھے سے قدموں کی چاپ آ رہی ہے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم جیسا خدائی خوار، گلا گھونٹنے والا۔ نہیں، یہ تو کوئی طالب علم سا لگتا ہے، بغل میں کتابیں ہیں، نیچے کنارے دریا کی آبادی سے آ رہا ہوگا۔ اگلا موڑ، لیکن یہ تو لامتناہی سلسلہ ہے۔ اب واپس۔ اب قدموں کی چاپ اوپر سے آنی شروع ہو گئی۔ نیچے کے راستے میں اب کوئی نہیں ہے، کیونکہ صدیوں پرانی ان بوسیدہ سیڑھیوں پر تھوڑی سی آہٹ بھی بہت گونجتی ہے۔ ہم اس راستے کے ادھر میں ہوں گے۔ اب اوپر کی چاپ قریب آ رہی ہے۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ ارے یہ تو کوئی لڑکی ہے۔ ارے لڑکی، تو اس ویرانی اور سناٹے میں کہاں سے آ گئی؟ کیا تجھے کسی کا ڈر نہیں؟ نیچے کنارے دریا پر کس کی کشش تجھے لے جا رہی ہے؟ کھٹ کھٹ کھٹ۔ خوشبو کا ایک جھونکا پاس سے گزر بھی گیا۔ اوپر گرجا کا احاطہ، احاطے میں پھولوں اور پودوں کی روشیں، کونوں پر شش پہلو سرخ محافظوں کی کوٹھڑیاں، دور احاطے کی دیوار، اس کے ساتھ 2 سائے۔ دور باش اے اجنبی، ان کے رنگ میں بھنگ نہ ڈالنی چاہیے۔ اب ذرا دیوار کی منڈیر پر جھک کر نیچے دیکھو۔ بار خدایا کیا منظر ہے! دریا، راستے، مکان، دریچے، دریچوں میں روشنی، روشنی میں لوگ،
اچھے لوگ، برے لوگ، شاد لوگ، ناشاد لوگ، اپنے آپ میں گم، دوسرے انسانوں کے غموں اور خوشیوں سے بے پرواہ۔ اور اے گرجا، تو جو 500 سال سے سر بلند کھڑا ہے، تو نے کس کس کو سر نگوں دیکھا ہے؟ یہ تیرے ماتھے پر مجسموں کا جال کیسا ہے؟ ادھر بخشے جانے والوں کے پیکروں کا ہجوم ہے، ادھر مقہورین اور مغضوبین کا۔ اوفو، 11 بج گئے کیا؟ پہلے سریلی گھنٹیوں کا سلسلہ، پھر گھن گرج۔ اچھا، رخصت۔ لوگ آئیں گے، دیکھیں گے، چلے جائیں گے، تو یوں ہی پا بگل کھڑا گجر بجاتا رہے گا۔ اے عظمت استادہ، ہم فانی ہی سہی لیکن تجھ سے مجبور نہیں۔ دور دور کی منزلوں میں قدم ماریں گے اور وہاں جا آرام کریں گے جہاں سب آرام کرتے ہیں۔ ہم تیرے شکوہ اور سربلندی پر تحیر ضرور کریں گے لیکن رشک نہیں۔ 500 برس تک کوچائے جنکن گاسے کی اداس محرابوں والی گلی اور دریا کے درمیان بے حس و حرکت کھڑے رہنا ہمیں منظور نہیں، ہرگز منظور نہیں۔ زیورخ تک براستہ بٹھنڈا۔ یہ عجب اتفاق ہے کہ جہاں ہم جس ہوٹل میں ٹھہریں آس پاس مرمت کا کام بہت نکل آتا ہے۔ جنیوا والے ہوٹل کے سامنے سڑک برائے مرمت بند ہے کا بورڈ لگا ہوا تھا اور دن بھر جنیوا کے کیڈیے والے خاک اڑاتے رہتے تھے۔ برن میں ہماری آمد کی اطلاع پاتے ہی ان لوگوں نے ایک بہت اونچی سی کرین ہماری کھڑکی کے سامنے لا کھڑی کی اور شب بھر گھڑ گھڑ دھڑ دھڑ ہوتی رہی۔ ایمسٹرڈیم کے ہوٹل کے ساتھ ہی ان دنوں ایک شخص کو اپنا پرانا مکان ڈھا کر نیا بنانے کی سوجی تھی۔ ایک آدھ جگہ کی تو خیر تھی، لیکن ہر جگہ ہر شہر میں اس کا التزام محض اتفاق کہہ کر نہیں ٹالا جا سکتا۔ مرمت کے ذکر پر یاد آیا کہ کام تو رفو کا ہمارے دل میں بھی بہت ہے، لیکن کاریگر اس کے پاکستان میں ہیں۔ برن میں دوسری صبح ہر طرف دھند ہی دھند تھی، لیکن ہمارے پاؤں میں چکر 9 بجے چل نکلے۔ سب طرف سڑکوں اور موٹروں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ کلاک ٹاور کے پاس سے نکل کر چن فیلڈ پل سے دریا پار کیا تو سامنے برجوں والا ایک قلعہ نظر آیا اور اس کے سامنے چوک میں مجسموں کا ایک سلسلہ۔ لیکن ہماری منزل ایک لائبریری تھی، لہٰذا حلوتیہ اسٹریٹ پکڑی اور ایک دو جگہ بھٹک کر اور پوچھ کر منزل پر پہنچ گئے۔ یہاں ہمیں کچھ ایسا کام نہ تھا، بس دیکھنا تھا۔ ہم نے جاتے ہی تعارف کرایا کہ ہم صاحب علم آدمی ہیں، کوئی مخطوطے وغیرہ ہوں تو دکھا دو۔ معلوم ہوا کوئی نہیں، جرمن زبان کی کتابیں ہیں، وہ بھی حوالے کی۔ ہم نے کہا اچھا یہ بات ہے تو سلام علیکم، خدا حافظ۔ لیکن لائبریرین صاحبہ ہمیں یوں سستا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے ہمیں یونین کیٹلاگ کی تفصیل بتانی شروع کی، پھر ریڈنگ روم دکھایا اور کہا اس میں بیٹھ کر لوگ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ خانے دکھائے جن میں انڈیکس کارڈ رکھے تھے، پھر کہا اوپر چلو، قطار در قطار کتابوں کی الماریاں بھی دکھاؤں۔ ہم نے کہا ہم نے سب سمجھ لیا، بہت اچھی لائبریری ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ فرمایا میں نے اپنی بات تو ابھی پوری نہیں کی۔ اور پھر انہوں نے اپنی بات پوری کرنی شروع کی۔ یونین کیٹلاگ، یونین کیٹلاگ، یونین کیٹلاگ۔ گاڑی تو ہماری 1 بجے جاتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہم وہ عجائب گھر دیکھ لینا چاہتے تھے جو پاس کے چوک میں واقع تھے۔ پھر ہمیں کلاک ٹاور جا کر گھنٹہ بجتے دیکھنا تھا، پھر ہمیں وہی کل رات والا پل پار کر کے ریچھوں کا بھٹ دیکھنا تھا، اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ہم نے پھر کہا ہم اس لائبریری کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، خدا حافظ۔ فرمایا آپ نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، آپ کو جرمن کے پرانے رسالوں کے فائل دکھاؤں؟ اور یوں ان کے اصرار اور ہمارے انکار میں ایک میوزیم کا تو وقت نہ رہا، دوسرے کے لیے ہمارے پاس کلہم 7 منٹ بچے۔ خیر ہم لوگ گرد پوش پڑھ کر کتاب پر فاضلانہ ریویو کرنے والے ہیں۔ ان 7 منٹ میں برن کے ہسٹری اینڈ آرٹ میوزیم میں رکھی ہوئی چیزوں کی ہسٹری پر عبور حاصل کر کے اور آرٹ کے شاہکاروں کی مین میک نکال، دربان سے اپنا اوور کوٹ لے تھینک یو کہہ باہر آ گئے۔ ایک طواف مجسموں کا بھی کیا۔ اس میوزیم میں ہمارے نزدیک سب سے طرفہ چیز تو اس کی عمارت ہے۔ یہ وہی برجوں والا قلعہ تھا جسے ہم نے جاتے ہوئے دیکھا تھا تو نہ جانے کیا سمجھا تھا۔ یہ ساری جلدی اس بات کی تھی کہ 12 بجے کلاک ٹاور پہنچ جائیں۔ اس کلاک ٹاور میں جب گھنٹہ پورا ہونے کا وقت آتا ہے تو ریچھوں اور گھڑ سواروں کی ایک قطار گھومتی ہوئی نکلتی ہے اور ڈیوک زارنگن کا بت دونوں ہاتھوں سے گھڑیال بجاتا ہے۔ یہ طرفہ تماشا دیکھنے کو جو نہ جانے کب سے جاری ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔
ہم نے بھی جب تک یہ نہ دیکھ لیا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اب ہم نے پھر کل رات والا راستہ پکڑا، کرمگاہ سے اور اس سے آگے پرانا پل اور گرجا اور پھر ریچھوں کا بھٹ۔ ریچھ اس شہر کا نشان ہے، جھنڈے پر ریچھ، مہر پر ریچھ، ڈھال پر ریچھ۔ کہتے ہیں ڈیوک آف زارنگن نے یہ شہر بسانے کا خیال کیا تو عہد کیا کہ اس کے نواحات میں شکار میں جو جانور سب سے پہلے ہاتھ لگے اس پر شہر کا نام رکھا جائے گا، اور وہ جانور ریچھ تھا۔ پل پار کرنے پر دہنے ہاتھ کو ایک گہرا بھٹ ملے گا جس میں ریچھ رکھے گئے ہیں، بلکہ 2 بھٹ ہیں جن کے گردا گرد جنگلے ہیں، ایک میں بڑے ریچھ، دوسرے میں ان کے بچے۔ یہ ریچھ کے بچے بڑے کھلنڈرے اور معصوم صورت ہیں، لوگ ان کو دیکھنے دور دور سے آتے ہیں، کسی کو اوپر کھڑا دیکھتے ہیں تو پچھلے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ناچتے ہیں کہ ابھی انعام ملے گا، کوئی اوپر سے گاجریں پھینکے گا۔ زیادہ تر تو بیچاروں کی محنت رائے گاں جاتی ہی دیکھی۔ گاجریں تو ہم بھی نہ لائے تھے، سوچا پیسے پھینک دیں، خود ہی خرید کر کھا لیں گے۔ پھر باز رہے کہ وطن پہنچ کر ہم بھی نذیر اکبر آبادی کی طرح ریچھ کا بچہ پالنے کی کوشش کریں گے۔ برن سے ریل میں بیٹھے تو پھر وہی خوبصورت وادیاں، چراگاہیں، چھوٹے چھوٹے مکان، چرتے ہوئے مویشی اور جنگل اور پربت۔ دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو کی تمنا کرنے والا شاعر اقبال ان راستوں سے کئی بار گزرا۔ کیا عجب انہی مرغزاروں اور کوہساروں نے اس سے یہ نظم لکھوائی ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا، پانی بھی موج بن کے اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ پربت، نیلا پربت، احمد بشیر، خیال بھٹکتا ہوا کہاں سے کہاں جا نکلا۔ سامنے کی سیٹ پر ایک بڑے میاں بیٹھے تھے۔ پہلے انہوں نے ہم سے جرمن میں گفتگو شروع کی، جواب باثواب نہ ملا تو فرینچ پر آئے، ہم نے یہ بار بھی خالی دیا تو شاید اٹالین شروع کی، آخر ہم نے اردو میں کہا بابا یہ فرنگی بولیاں ہمیں نہ آویں، گفتگو ریختے میں ہم سے کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ آخر وہ ایک دوسرے بڈھے سے گفتگو میں جٹ گئے جو ان کی بات کا جواب دے کر سو جاتے اور ایک خراٹا لے کر پھر اٹھ جاتے۔ باتیں وہ اس ہمارے سامنے والے بڈھے سے کرتے تھے، دیکھتے ہمیں رہتے تھے۔ ہم اور تو کیا بولتے، ہنکارا بھرنا شروع کر دیا، یا یعنی ہاں ہاں، بجا فرمایا بجا فرمایا۔ اب اولٹن آ گیا، یہ ایک جنکشن ہے برن اور زیورخ کے درمیان۔ یہاں ہم نے اتر، سامان امانت رکھوا، اپنی منزل کا پتہ پوچھنا شروع کیا۔ سارے پلیٹ فارم پر ایک بھی شخص انگریزی سمجھنے والا نہ ملا۔ اس پر ان لوگوں کو دعویٰ مہذب ہونے کا ہے، کوٹ پتلون پہنے پھرتے ہیں۔ آخر معلومات کے دفتر میں گئے، پتہ چلا یہ پل پار ہی ہماری منزل ہے۔ اس کے باوجود ہم تھوڑی دیر تک بھٹکتے پھرے، کچھ دانستہ کچھ نہ دانستہ۔ برن سے چلتے میں ہم نے ایک جگہ کافی پی تھی اور ساتھ میٹھے بسکٹ کھا لیے تھے۔ گاڑی ہماری 2:45 پہنچی۔ ہم نے سوچا جن صاحب سے ملنے جا رہے ہیں وہ اس وقت تو خیر کافی پلائیں گے، اس کے ساتھ یہی بسکٹ کیک وغیرہ، پھر ہم گفتگو کریں گے تو بے تکلفی بڑھے گی، پھر وہ کہیں گے کھانا یہیں کھاؤ آج کی رات، ہم کہیں گے نہیں نہیں کیا تکلف ہے، ہم زیورخ پہنچ کر کھا لیں گے، وہ کہیں گے واہ ہم کھانا کھائے بغیر جانے نہ دیں گے بلکہ ہمارا تھیلا اٹھا کر چھپا لیں گے، آخر ہم ہتھیار ڈال دیں گے۔ کہانی والے بہرے کی طرح ہم یہ مکالمے سوچتے ان کے در دولت پر پہنچے۔ ان کی سیکرٹری نے کہا وہ مصروف ہیں۔ ہم کچھ خفیف سے ہو کر بیٹھ گئے اور کتابیں دیکھنے لگے۔ آدھے گھنٹے بعد ان کی سیکرٹری پھر آئیں اور بولیں نیچے کی منزل میں کچھ کتابیں اور رکھی ہیں، وہ بھی چل کر دیکھ لیجئے کیونکہ مسٹر فلاں ابھی تک مصروف ہیں، ایک صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے ملیں گے۔ آخر مسٹر فلاں ملے۔ انہیں کچھ معلومات درکار تھیں جو ہم مہیا کرتے رہے۔ پھر ہم نے کچھ پوچھا، انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے جواب دیا۔ ہمارے پیٹ کی خود بدھ ہمیں نڈھال کیے دے رہی تھی، لیکن اس اللہ کے بندے نے ہم سے اسکول ہی کی بات کی، یہ نہ بتایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی۔ یہ رنگ ڈھنگ دیکھے تو ہم نے 4:45 ہی بجے اجازت چاہی۔ انہوں نے کہا اچھا تو آپ جائیں گے، یہ کہہ کر دروازے تک چھوڑنے آئے۔ گاڑی ہماری 6:15 بجے چلتی تھی لیکن ہم ڈگ بھرتے اسٹیشن پہنچے۔ باہر ایک مونگ پھلی والا کھڑا تھا، اس سے مونگ پھلی لی اور اندر جا کر پوچھا کوئی گاڑی ہے زیورخ جانے والی اس وقت؟ جواب ملا سیدھی گاڑی 6:15 بجے جائے گی۔ ہم نے کہا سیدھی الٹی سے مطلب نہیں، ہم فوراً جانے والی گاڑی مانگتا۔ ٹکٹ بابو نے کہا ہاں 5:03 پر ایک گاڑی جاتی ہے لیکن پیسنجر ہے، بڑا چکر کاٹ کر برگ کے راستے جائے گی اور قریب قریب اس وقت پہنچے گی جب 6:15 والی ایکسپریس ٹرین۔ ہم نے سامان لیا اور پلیٹ فارم 2 کی طرف ایک جست کی۔
گارڈ نے بھی ہمیں روکنے کی بہت کوشش کی کہ یہ پیسنجر ہے، اس میں مت بیٹھو، لیکن ہم نے مان کر نہ دیا اور کہا یہ رہا زیورخ کا ٹکٹ، اگر اور پیسے بنتے ہیں تو بولو۔ لیکن اولٹن اسٹیشن پر بیٹھ کر انتظار کرنے کی بجائے چلتی گاڑی میں بیٹھے رہنا اچھا۔ اور یوں ہم نے براستہ بٹنڈا جانے والی پیسنجر ٹرین میں مونگ پھلی ٹھونگتے سفر کیا۔ جو لوگ دیہات یا چھوٹے قصبوں میں بڑھے پلے نہیں، وہ برانچ لائنوں اور پیسنجر گاڑیوں کا لطف کیا جانے۔ یہ گاڑی بھی ذرا سا چلتی تھی اور رک جاتی تھی، جیسے جھولے کی بیماری ہو۔ مسافر آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ پہلے اسٹیشن سے بچے سوار ہوئے، دوسرے سے دیہاتیوں کا ایک غول سیٹوں پر پھسکڑے مار کر بیٹھ گیا اور گاجریں کھانے لگے۔ اب ہمیں اپنی گاڑیاں یاد آئیں، تہمت باندھے ہوئے بڈھے، ان کے بکچے اور گٹھریاں، کسی میں گڑ، کسی میں چاول، کسی میں تمباکو، کسی نے نئی ہنڈیا یا ایلومینیم کی پرات خریدی ہے، کسی کے پاس نئی چنگیر ہے، تولیے میں نمک کے ڈبے بندھے ہیں۔ قصبے میں خریداری کرنے آئے تھے۔ جن عورتوں سے سیٹوں پر بیٹھا نہیں گیا وہ فرش پر یا کسی ٹرنک پر بیٹھ گئیں اور بھنے دانے نکال کر کھانے شروع کیے۔ اب گاڑی کھڑی ہے اور کھڑی ہے، کیونکہ کسی اور لاڈلی گاڑی کو پہلے گزرنا ہے۔ ایک بڑے میاں نے فرش کے کونے کھدروں سے کاغذ اور تنکے جمع کیے اور فرش پر آگ جلا کر حقہ بھرا۔ کوئی ہمت والا دوڑ کر گیا اور پاس کے کھیت سے گنے اکھاڑ لایا، اور اب گاڑی کے اندر ہی چھلکوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ابھی ان کی منزل دور ہے، کوئی اگلے سگنل پر اتر جائے گا، کوئی اسٹیشن پر بھی، کوئی بہت ترے باز خواہ ہوا تو تانگا ڈھونڈے گا، ورنہ سامان کی گٹھریاں ٹرنک دیگچے سر پر رکھے، بکچیاں بغلوں میں داب، شام کے جھٹپٹے میں کھیتوں کی پگڈنڈیوں میں گاؤں کی راہ لیں گے۔ ہمارے یہاں بغیر ٹکٹ سفر کرنے کی عادت عام ہے، ہم نے بھی بچپن میں کئی بار کیا ہے۔ یہاں کے لوگ بلا ٹکٹ سفر نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ تو ان کی طبعی ایمانداری ہے، دوسری شاید یہ ہو کہ چیکنگ بڑی سخت ہے۔ اسٹیشن چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چیکر ضرور آئے گا اور ٹکٹ میں سوراخ کرے گا۔ زیورخ کے قریب پہنچتے پہنچتے 15 جگہ کٹ کر ہمارے ٹکٹ کا یہ حال ہوا تھا کہ پڑھا نہ جاتا تھا کہاں کا ہے اور ٹکٹ ہی ہے یا کچھ اور۔ زیورخ سے 2 اسٹیشن ادھر یہ آخری بار کٹا اور ختم ہو گیا۔ اگلے اسٹیشن پر ہم نے چیکر سے کہا کہ وہ جس پر آپ اپنی مشق ناز کرتے تھے وہ تو نہیں رہا، اب میری انگلی اس آلے سے کاٹ لیجئے اور زیورخ میں مجھے بغلی دروازے سے نکال دیجئے گا، کہیں کوئی بلا ٹکٹ سمجھ کر پکڑ لے۔ جرمنی میں، ہالینڈ میں، سوئٹزرلینڈ میں ٹراموں اور بسوں کا بھی یہی دستور ہے۔ ہماری ٹرام کی طرح 20 دروازے نہیں کہ چیکر ڈال ڈال اور مسافر پات پات، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ بس ایک دروازہ ہے، اس میں سے آئیے، ٹکٹ بابو کے سامنے سے گزریے، وہ ہر ایک کو ٹکٹ دے گا یا چیک کرے گا۔ جب جی چاہے گا ایک بٹن دبا کر سارے دروازے بند کر دے گا، جب چاہے گا کھولے گا۔ ایک بڑے میاں بندوق لیے اپنے خربوزوں کے کھیت پر پہرا دے رہے تھے۔ ایک راگیر نے کہا، کیسے ہیں یہاں کے لوگ؟ بڑے میاں بولے، بڑے ایماندار ہیں، کیا مجال جو میرے خربوزوں کو ہاتھ لگائیں۔ راگیر نے کہا، یہ بندوق آپ نے کیوں سنبھال رکھی ہے؟ بڑے میاں بولے، ان کو ایماندار رکھنے کے لیے۔ اس ایک جواب میں یورپ والوں کی ایمانداری کی فلسفی آ جاتی ہے، پوری نہیں تو بڑی حد تک۔